کے مطابق اداروں کے خلاف مہم میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکن ملوث نکلے۔ اس جماعت کی حامی سینکڑوں اکاؤنٹس مہم میں شامل تھے۔ ان اکاؤنٹس نے سائبر اور حقیقی عزت کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ کئی اکاؤنٹس کا ڈیٹا شناخت کے لیے نادرا کو بھیجا گیا ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سیاسی جماعت کی اس مہم میں کچھ ہندوستانی بھی ملوث ہیں۔ مشترکہ انکوائری کمیٹی میں سول اور ملٹی انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا یا مہم کے کرداروں کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ گھناؤنی مہم چلانے والوں اور سرپرستوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مہم ایسے وقت میں شروع کی گئی تھی جب قوم سیلاب اور ہیلی کاپٹر حادثے کے باعث ہونے والی شہادتوں پر غم زدہ تھی۔ اس غیر اخلاقی سازش سے اداروں، شہداء اور شہداء کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سعود بٹ موجود ہیں۔ سعود، بتائے گا اس تمام معاملے پر؟ جی بالکل، شہداء رضی اللہ کے خلاف گھناؤنی اور بے حد سوشل میڈیا مہم کے حوالے سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے دوران چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں۔ تحقیقات میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے کارکن ملوث ہونے کے انکشاف جو ہیں وہ اب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس پوری مہم میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں سپورٹر اداروں کے خلاف اس گھناؤنی مہم میں شامل ہیں۔ سیاسی جماعت کے اس مہم میں کچھ ہندوستانی اکاؤنٹ بھی ملوث ہونے کے جو انکشافات ہے وہ مزید منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ذرا یہ کنفرم کریں کہ یہ ایسی مہم ہے جس میں وقت ایک اس کو خاص موقع پر شروع کیا گیا جب پوری قوم سیلاب اور ہیلی کاپٹر حادثے کے باعث ہونے والی شہادتوں پر غم زدہ تھی۔ اس غیر اخلاقی سازش سے اداروں، شہداء اور شہداء کے لواحقین کے زخموں پر شدید نمک پاشی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا کنفرم کریں کہ سوشل میڈیا مہم کے کرداروں کی گرفتاریاں جلد عمل میں لائی جائیں گی اور اس گھناؤنی مہم چلانے والوں سے تفتیش کے نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ ذرا یہ کنفرم کریں کہ تفتیش کرنے والے اداروں کی اس مہم کے کرداروں کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے دن رات کی بنیاد پر تفتیش کی جائے گی اور پرائرٹی کی بنیاد پر ان کے اندر ملوث جو کردار ہیں ان کی گرفتاریاں اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو گرفتار ٹھیک ہے سعود، یہ بھی بتائے گا اس تمام تفتیش میں کیا لگتا ہے کتنا وقت درکار ہوگا، کب یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی؟ کرنے والے ادارے سوشل میڈیا اور سائبر کرائم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر بھرپور طور پر کام کر رہے ہیں۔ بہت ڈیلیگیٹ کام ہے، جتنے بھی لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس میں استعمال ہوئے ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے کچھ کارکنان اس میں ملوث ہوئے ہیں تو ان کارکنان تک پہنچنا بلا شبہ ایک مشکل مہم ضرور ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ ان کے آئی پی ایڈریسز کو ٹریس کیا جا رہا ہے، کس موبائل فون سے یا کس الیکٹرانک ڈیوائس سے یہ تمام تر مہم کو بیک کیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ اب کافی حد تک تو گرفتاریاں تقریباً عملی جامہ ان کو بنایا جا چکا ہے۔ کچھ اس میں جو کردار ہیں ان کی گرفتاریاں جلد عمل میں لائی جائیں گی، کچھ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ابھی ان کی مزید ڈیٹیلز وقت آنے پر ہی سامنے ریویل کی جائیں گی جب تک ان کے ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچا جاتا۔ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا مہم چلائی گئی ہے قومی اداروں کے خلاف، خاص طور پر جو اطلاعات سے پاکستان کے اندر جو قومی ادارے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور جو شہداء الاختلاف کے حوالے سے جو مہم چلائی گئی ہے اس کے یہ تمام تر کریکٹرز ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری اس یہ ہے کہ ان کے جو کردار ہے ان کی گرفتاری کرنے میں لائی جائے گی۔ لیکن آج مزید تفتیشی ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماسٹر مائنڈ جو بھی پولیٹیکل سرپرستی کر رہے تھے اور جو بھی فیڈنگ کر رہے تھے جو اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کو زیادہ پروان چڑھایا جائے ان کے خلاف بھی شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور اس میں بڑے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ سعود، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا لگتا ہے کہ اب اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ ملوث پائے جا رہے ہیں، لیکن کیا لگتا ہے کہ وقت جب شہداء کے لواحقین بھی پریشان تھے اور شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا، کیا ایسے وقت میں ایسا گھناؤنا پروپیگنڈا کرنے کی کوئی ضرورت تھی کسی کو؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں یہ ایک رویے کا نام ہے اور یہ رویہ جو ہے یہ اداروں کے خلاف ایک کیمپین کے طور پر چل رہا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ کوئی دوسرا ادارہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہے۔ یہ ایک رویے کا نام ہے اور اس رویے نے ان اداروں کی تضحیک اور تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اور اگر یہ رویہ جاری رہتا ہے تو ملک کو جتنا نقصان آلریڈی ہو گیا اس سے اور زیادہ تباہی ہوگی۔ میرے خیال سے جو بھی جماعت کا بالکل کھل کے ہے کہ یہ طریقہ انصاف کے لوگوں نے کیا سارا، انہی کے یہ میڈیا ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز، جنہوں نے ایک کمپین چلائی ایک ایسے وقت میں جب ملک جو ہے وہ صدمے کی کیفیت میں تھا۔ اس وقت پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں جس قسم کی ہرزہ ترائی کی گئی اس کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، اگر دیکھا جائے تو اس معاملے پر جو بھارت کا ہے اس کا لنک بھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، تو اب یہ معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے متعلقہ اداروں کو اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ایکشن اگر نہیں ہوگا تو اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ انکریج ہوں گے، اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ پوری دنیا میں تصدیق ہو رہی ہے، ہندوستان کے ایک کرنل نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کچھ تحریک انصاف پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کر رہی ہے وہ ہم اربوں روپے خرچ کر کے نہیں کر سکے۔ تو اس قسم کے رویے کو جتنی جلدی ڈسکریج کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سائبر قوانین بھی موجود ہیں، حد کی عزت سے متعلق بھی جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی خلاف ورزی جو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، لیکن اگر ملک دشمن ایجنڈے پر عمل کرنے والوں کے خلاف اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو اگر آپ فوج کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی تصدیق میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ سائبر کرائمز ہیں اس کے تحت سزا، قوانین ہے اس کے تحت سزا ہو، اور اگر ضرورت پڑے تو فوج کے اداروں کو بھی اس کی تحقیقات کر کے اور جو مناسب کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر میرے خیال سے نرم رویہ دکھایا گیا تو ایسے ایلیمنٹس جو ہیں اور زیادہ انکریج ہوں گے۔ لیکن آپ کو لگتا کیا ہے، کیا اس معاملے پر بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی نرم رویہ اپنایا جائے گا، یا لگتا ہے کہ واقعی کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے میں نے جیسا کہا کہ اس وقت ایکشن لینے کا وقت ہے۔ اگر ایکشن نہ لیا گیا تو یہ ایسے ایلیمنٹس کو انکریج کرنے کی بات ہوگی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف، لیکن اگر دیکھا جائے ابھی تک انکوائری جو رپورٹ ہے اس میں واضح کسی جماعت کا نام نہیں سامنے آیا ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً ڈیفینیٹلی اس میں تحریک انصاف ہی ملوث ہوگی۔ میرے خیال سے جتنے واضح اشارے موجود ہیں اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے، یہ بالکل اسی جماعت نے کیا ہے، اور اس کے کچھ لوگوں نے کنفیشن بھی کیا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، اور ہم نے کس کے کہنے پہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ اب سامنے آ چکا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے۔ اس کے بارے میں تو ایکشن اب انیشیٹ کرنا چاہیے، وہ اگر نہ کیا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب ساتھ رہے گا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عظمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گی یہ تمام معاملہ جس وقت شہداء کے لواحقین بھی پریشان تھے، پورا جو ملک ہے غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی، کیا لگتا ہے کہ کیا اگر ہم تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں تو کیا تحریک انصاف کو یہ زیب دیتا تھا کہ ایسی مہم چلائی جائے؟ جی شکریہ، بالکل ان کو زیب دیتا ہے جی۔ وہ اس وقت قانون سے مبرہ قسم کی کوئی چیز ہے، وہ انٹچیبل ہے، اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے شہداء کے اوپر جو ہے وہ پہلی دفعہ اٹیک کیا، ادروائز جو ہے وہ جو نام ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ جس قسم کے ٹرینڈ اس ملک پہ چلے اس کی بھی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی۔ عدلیہ کے بارے میں جو ٹرینڈ سے لائے گئے، وہ جس طرح سے ان کی تصویروں کی بے حرمتی کی گئی، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اور یہ ان کا وہ فاشسٹ رویہ ہے کہ جس میں یا تو ان کی بات مانو، وہ آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو بادشاہ سلامت عمران خان صاحب کی خواہشات ہیں اس پہ ملک چلنا چاہیے، اور اس پہ ادارے جو ہیں وہ چپ کر کے سر جھکا کے جو کرتے چلے جائیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے شہداء جو ہیں ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، نہ ان کے گھر کی عورتوں کو بخشا جائے گا، نہ ان کی تصویروں کو بخشا جائے گا، اور گالیوں کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ دیر آئے درست آئے، کم از کم وفاقی حکومت نے جو ہے اس کی تحقیقات کی ہیں، اور تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے اب وہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یاد کراؤں کہ جو بچے استعمال ہوئے ہیں یا کچھ لوگ جو میں نے ویڈیوز دیکھے جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں اس ساری کیمپین کے اوپر، جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ماسٹرز کے نام لیے ہیں۔ ان میں سے ایک ارسلان بیٹا بھی ہے جس کی بہت خدمات ہے پاکستان کے لیے، جو اپنی مالکہ جو ہے ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ہر ایک کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہوتا تھا۔ اس وقت کو پنجاب میں ایڈوائزر لگایا گیا ہے، اور وہ اس وقت ایک پی آئی ٹی بھی اتنا بڑا محکمہ ہے آئی ٹی کا جو شہباز صاحب نے بنایا تھا، وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ فنڈ نکال کر جو ہے وہ عمران خان کی اور جو ہے بشرا بیگم صاحبہ کی وہ چاکری کرے گا، اور وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا۔ تو یہ جو واقعی ان تمام کرداروں کو گرفتار ہونا چاہیے، اور اس میں ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہے وہ مین کردار ہے،
इस आदमी को अरेस्ट किए बगैर जो है वो आपको ताने बाने नहीं मिल सकते। और ये जो डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, इसके पीछे भी जो है इमरान खान और अरसलान खालिद जैसे लोग मास्टरमाइंड जो ये बैठकर ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करते थे और जो है उसको कैसे सोशल मीडिया पे फैलाना है, कैसे लोगों के ब्रेन वॉश करने हैं, वो सब इसकी तैयारी किया करते थे। सो ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है। शहबाज गिल ने जो कहा वो इस कैंपेन के साथ जो है वो लिंक्ड है। सो इन सब लोगों को अरेस्ट किए बगैर कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है अज़मा साहिबा, जहाँ लिंक की बात हो रही है तो कुछ भारत के लिंक का अगर हम जिक्र करें तो ये जो रिपोर्ट है इसमें जो कुछ हिंदुस्तानी उनके मुलव्वस होने का भी जिक्र किया गया है, तो क्या समझती हैं कि अब ये क्या रुख इख्तियार करने वाला है? देखिए, मैं तो गद्दारी का सर्टिफिकेट जो है वो बांटने की हक में नहीं हूँ, और वो ये जो है ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, ये अब हमें सीख लेना चाहिए अपने पास से कि ये मुनासिब नहीं होता। लेकिन एक बात तय है कि जब आप इस तरह की और इस लेवल की कैंपेन आज तक जो है वो सलीम बुखारी साहब अगर मौजूद हैं तो वो मुझे इसके ऊपर मेरी तस्दीक कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ। आज तक इस लेवल की इस तरह की मलिशियस कैंपेन जो है और ये गाली गलोच वाली बदतमीजी वाली कैंपेन अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उसके शोहदा के खिलाफ नहीं हुई है। और जब आप ये करेंगे तो जो आपके दुश्मन बाहर बैठे हैं जाहिर है उनको मौका मिला है। ये सिर्फ ये बात नहीं है, आप इंडिया की जो बाकी ट्रांसमिशन निकाल के देखिए, उनके एंकर्स, उनके जो रिटायर्ड जर्नल्स हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम ये पैसे दर के इतने पैसे लगा के नहीं कर सके जो इमरान खान ने हमारा पर्पस सर्व कर दिया है। अब इसको मैं क्या कहूँ, अब इसके ऊपर जो है मैं नहीं गद्दारी के जो है सर्टिफिकेट बांटना चाहती, लेकिन जो आपने मौका दिया है अपने दुश्मन को हमारी जो है वो जग हसाई का, हमारी जो है वो पीठ पे छिड़ा जो आपने घोंपा है, उसका जवाब तो फिर देना पड़ेगा। ठीक है अज़मा साहिबा, साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज़कियाकार नदीम चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। नदीम साहब, जैसे कि अज़मा बुखारी ने भी जिक्र किया कि बहुत सारे नाम हैं जो कि मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी पोस्ट जो थी वो शेयर भी की थी लेकिन बाद में मुआफ़िया भी मांगी। क्या लगता है लोगों को एहसास होना कहीं ना कहीं शुरू हो गया है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो गलत डायरेक्शन पर है? नहीं, एहसास होने वाली बात इसलिए नहीं है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अभी तक उस बयानी का कोई जवाब ही नहीं दे सकी जो इमरान खान और उनके सरपरस्त कराते हैं, जिसमें अंदरूनी सरपरस्त भी शामिल है और बैरूनी भी। जैसे आपने देख लिया कि वो इंडिया के जो लोग हैं वो भी सामने आ गए हैं। ये खबरें पहले से आ रही थी कि बैरून मुल्क से ज्यादा अपग्रेड हो रहा है। रोबोटिक सिस्टम के तहत वो मसनूई अंदाज के अंदर कई अकाउंट बनाए हुए होते हैं और वहां से ट्वीट चलनी शुरू हो जाती है और बड़ी गलीज किस्म की कैंपेन चलती आ रही है। जहां तक इसकी इंक्वायरी की बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन ही कम से कम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के में था कि हदायत कौन दे रहा है और अल्फाज जो हैं उनका जो तरतीब है और उनका जो मजमून है वो कहाँ तैयार हो रहा है, उनको अच्छी तरह से पता था। और इस हवाले से आगाह करने की कोशिश की गई बहुत महज़ब अंदाज में पीटीआई को भी कि वो इस हवाले से अवॉइड करें, उन्होंने नहीं किया। फिर वो जो एक ऑडियो सामने आई जिसमें बुशरा बीबी कह रही हैं डॉक्टर अरसलान खालिद को कि बेटा जो हमारी करप्शन की बात करे उसको लिंक कर दो गद्दारी के साथ, उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि उन्हें बता दिया जाए कि आप जो कुछ कर रही हैं, बनी गाला में जो कुछ हो रहा है या बाहर जो लोग उससे मुलव्वस हैं, हमारे पास एक की डिटेल है और उसके सबूत हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। अब उसमें अगर कार्रवाई हो भी तो हम देख रहे हैं कि अदालती फैसले क्या आ रहे हैं, इसमें सारा प्रेशर जो है बना बनाया बाहर एक बड़ा मजबूत मुकदमा नजर आता है। तो यहाँ नई नज़ायर कायम हो रही हैं और उसके मुतल्लिक और जजमेंट आ जाती है, सारे का सारा केस उठ जाता है। तो बड़े अजीबोगरीब मामला मुल्क में हो रहे हैं। एक अफरा तफरी की कैफियत है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई जवाबी बयानी ऐसा बना है, वो तभी बनेगा कि जब कानून हरकत में आएगा। देखें, आपने खुद ये चीज अब पैदा कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि दो तबकात तो पहले ये बगदुल्ला थे, जुडिशरी और सिक्योरिटी फोर्सेस मुतल्लिक कहा जाता था। अब आपने एक तीसरी फोर्स पैदा कर दी है, पीटीआई, वो भी बगदुल्ला है, वो जो चाहे करें, कोई कायदा कानून पर लागू नहीं होता। अदालतों से वो मर्जी के फैसले लेते हैं। जैसे आप इंतजार में बैठे होते हैं कि आप आए केस लेके, हम आपको रिलीफ देते हैं। ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, इसमें कौन सी डकी लगती जा रही है सिवाय जेयूआई के। मैं समझता हूँ अगर जेयूआई फील्ड में मौजूद ना होती तो इन दोनों हालात शायद बाकी पार्टियों के और भी पतले हो जाते। तो ये बड़ी जो गरीब कैफियत है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि आगे इसका हल क्या निकलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जो बयानियां इमरान खान और उनके सरपरस्त अंदरूनी या बैरूनी मिलकर बना रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ठीक है नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब भी मौजूद थे, अज़मा बुखारी साहिबा भी मौजूद थी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।